السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں گلبانو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل عقیدت اسلام۔ ناظرین اکرام، آج کی ویڈیو میں ہم فرعون کی غرقابی کا تذکرہ کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، اپنا قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین اکرام، فرعون نے دیکھا کہ بنی اسرائیل نے کیسے سکون اور امن کے ساتھ دریا عبور کر لیا۔ فرعون نے اپنے لشکر سے کہا، سمندر کی طرف دیکھو، یہ میری اطاعت کرتے ہوئے کیسے پھٹ گیا تاکہ ان بگوڑوں کو پکڑ لوں۔ فرعون اپنے لشکروں کے ساتھ آگے بڑھا۔ بنی اسرائیل ایک بار پھر گھبرا گئے۔ دشمن یہ رہا اور یہ ہے وہ ظالم جو راستہ عبور کر کے ہماری طرف آنا چاہتا ہے۔ اسے ہم سے کوئی چیز روکنے والی نہیں۔ وہ ابھی ہمیں آ ملے گا اور ہمیں ذلیل قیدی بنا کر مصر لے جائے گا، یا اس خشکی اور پردیس میں ہمیں قتل کر دے گا۔ موسیٰ نے اپنا عصا خشکی پر مارنا چاہا تاکہ پھر پہلے جیسا دریا بن جائے، لیکن اللہ نے ان کی طرف وحی کی، دریا کو اپنی حالت پر چھوڑ دو، بے شک وہ غرق کیا ہوا لشکر ہے۔ ناظرین اکرام، اور جب فرعون اور اس کے لشکر سمندر کے درمیان پہنچے جو خشک تھا، وہ ان پر برابر آ گیا، اور جب فرعون نے حقیقت دیکھی تو اس کا اندیشہ زائل ہو گیا، اور یہاں تک کہ جب ڈوبنے لگا تو ڈر کر کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں اس اللہ پر جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں کہ کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں داخل ہوتا ہوں۔ سورہ یونس آیت نمبر 90۔ لیکن ہائے افسوس ایسے لوگوں کی توبہ نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا کہ میں اب توبہ کرتا ہوں۔ سورہ نساء آیت نمبر 18۔ اور جس روز آپ کے رب کی بڑی نشانی آ پہنچے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان اس کے کام نہ آئے گا جو پہلے سے ایمان نہیں رکھتا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہ کیا ہو۔ سورہ انعام آیت نمبر 158۔ اس سے کہا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سے سرکشی کرتا رہا اور مفسدوں میں داخل رہا۔ سورہ یونس آیت نمبر 91۔ ناظرین اکرام، اور فرعون دریا میں غرق ہو کر مرا، وہ ظالم اور سخت مر گیا جس نے ہزاروں بچے اور مرد قتل کیے۔ گلا کاٹ کر یا گلا گھونٹ کر وہ سرکش و باغی مر گیا جس نے لاکھوں کو روک کر اور پھانسی دے کر مارا۔ مصر کا بادشاہ مر گیا، اپنے تخت سے دور، اپنے محل سے دور، اپنے اقتدار سے دور، نہ کوئی طبیب جو اس کا علاج کرتا، اور نہ دوست جو اس کا غم بانٹتا، اور نہ کوئی آنکھ جو اس کو روتی۔ ناظرین اکرام، بنی اسرائیل کو اس کی موت کا شک تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بے شک فرعون نہیں مرے گا، کیا ہم اسے زندگی گزارتا نہیں دیکھتے تھے، اور وہ کھاتا نہیں تھا، پیتا نہیں تھا؟ سمندر نے اس کے جسد کو باہر پھینک دیا، تب انہیں اس کی موت کا یقین آیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرعون سے کہا، سو آج تمہاری لاش کو پانی میں تہ نشین ہونے سے نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے موجب عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 92۔ اور فرعون کا جسد دیکھنے والوں کے لیے نشانی اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے عبرت تھا، اور فرعون کے لشکر کا آخری آدمی تک غرق ہوا، اور ان میں سے کوئی نہ بچا، اور انہوں نے مصر کو اپنے پیچھے چھوڑا، اور اس کی وسیع زمین میں انہیں ایک ہاتھ زمین بھی دفن کے لیے نہ ملی۔ وہ لوگ کتنے ہی باغ اور چشمے یعنی نہریں اور کھیتیاں اور عمدہ مکانات اور آرام کے سامان
جس میں وہ خوش رہا کرتے تھے چھوڑ گئے۔ یہ قصہ اس طرح ہوا اور ہم نے ایک دوسری قوم کو اس کا وارث بنا دیا۔ نہ تو ان پر آسمان و زمین کو رونا آیا اور نہ ان کو مہلت دی گئی۔ سورہ دخان آیت نمبر 25 تا 29۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے اینڈ میں کامنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ جزاک اللہ خیر۔